بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہتے ہیں مکہ کے مشرکین نے 2 یہودی عالموں کے پاس اپنے آدمی بھیجے۔ یہ یہودی عالم مدینہ میں رہتے تھے۔ اسی ٹائم قاصدوں نے یہودی عالموں سے ملاقات کی۔ ہم آپ کے پاس اپنا ایک معاملہ لے کر آئے ہیں۔ ہم لوگوں میں ایک یتیم لڑکا ہے، اس کا دعویٰ ہے کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ یہ سن کر یہودی عالم بولے، ہمیں اس کا حلیہ بتاؤ۔ قاصدوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ بتا دیا۔ تب انہوں نے پوچھا، تم لوگوں میں سے کن لوگوں نے ان کی پیروی کی ہے؟ انہوں نے کہا، کم درجے کے لوگوں نے۔ اب انہوں نے کہا، تم جا کر ان سے 3 سوال کرو۔ اگر انہوں نے 3 سوالات کے جوابات دے دیے تو وہ اللہ کے نبی ہیں، اگر جوابات نہ دے سکے تو سمجھ لینا وہ کوئی جھوٹا شخص ہے۔ پہلے ان سے ان نوجوانوں کے بارے میں سوال کرنا جو پچھلے زمانے میں کہیں نکل گئے تھے، یعنی اصحاب کہف کے بارے میں پوچھنا، ان کا کیا واقعہ تھا، اس لیے کہ ان کا واقعہ نہایت عجیب و غریب ہے۔ ہماری پرانی کتابوں کے علاوہ اس کا ذکر کہیں نہیں ملے گا۔ اگر وہ نبی ہیں تو اللہ کی طرف سے خبر پا کر بتا دیں گے، ورنہ نہیں بتا سکیں گے۔ پھر دوسرا سوال یہ پوچھنا، سکندر ذوالقرنین کون تھا، اس کا کیا قصہ ہے؟ اور پھر تیسرا سوال ان سے روح کے بارے میں پوچھنا، وہ کیا چیز ہے؟ اگر انہوں نے پہلے دونوں سوالوں کے جوابات دے دیے اور واقعہ بتا دیا تو تیسرے سوال یعنی روح کے بارے میں بھی بتا دیا تو تم لوگ سمجھ لینا وہ سچے نبی ہیں۔ اس صورت میں تم ان کی پیروی کرنا۔ قریش مکہ کے بھیجے ہوئے قاصد 3 سوال لے کر واپس لوٹے۔ مکہ آئے اور قریش سے کہا، ہم ایسی چیز لے کر آئے ہیں، اس سے ہمارے اور محمد کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا۔ پھر انہوں نے ان سب کو تفصیل بتائی۔ اب یہ مشرکین حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ انہوں نے کہا، اے محمد، اگر تم اللہ کے سچے رسول ہو تو ہمارے 3 سوالات کے جواب دو۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اصحاب کہف کون تھے؟ دوسرا سوال ذوالقرنین کون تھے؟ اور تیسرا سوال روح کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سوالات سن کر فرمایا، میں ان سوالات کے جوابات تمہیں کل دوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جملے میں انشاءاللہ نہ فرمایا، یعنی یہ نہ فرمایا انشاءاللہ کل ان سوالات کے جوابات دوں گا۔ قریش آپ کا جواب سن کر واپس چلے گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی کا انتظار کرنے لگے، لیکن وحی نہ آئی۔ دوسرے دن وہ لوگ آ گئے، آپ انہیں کوئی جواب نہ دے سکے۔ وہ لوگ لگے باتیں کرنے، انہوں نے یہ تک کہہ دیا، محمد کے رب نے انہیں چھوڑ دیا۔ ان لوگوں میں ابو لہب کی بیوی جمیل بھی تھی، اور اس نے کہا، میں دیکھتی ہوں کہ تمہارے مالک نے تمہیں چھوڑ دیا اور تم سے ناراض ہو گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریش کی یہ باتیں بہت چھا گزری۔ آپ بہت پریشان اور غمگین ہو گئے۔ آخر جبریل علیہ السلام سورۃ کہف لے کر نازل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ہدایت کی گئی۔ آپ کسی کام کی نسبت یوں نہ کہا کریں کہ اس کو کل کر دوں گا، مگر اللہ کے چاہنے کو ملا لیا کریں، یعنی انشاءاللہ کہا کریں۔ آپ بھول جائیں تو اپنے رب کا ذکر کیا کریں اور کہا کریں، مجھے امید ہے میرا رب مجھے نبوت کی دلیل بننے کے اعتبار سے اس سے بھی نزدیک تر بات بتا دے گا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر کسی کام کا ارادہ کریں یا فلاں وقت یہ کام کروں گا تو انشاءاللہ ضرور کہا کریں۔ اگر آپ اس وقت اپنی بات کے ساتھ انشاءاللہ لگانا بھول جائیں تو جب بعد میں یاد آئے تو لگا دیا کریں۔ اس موقع پر دیر اسی وجہ سے ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے۔ جب جبریل علیہ السلام سورۃ کہف لے کر آئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، جبریل تم اتنی مدت میرے پاس آنے سے رکے رہے، اس سے تشویش پیدا ہونے لگی۔ جواب میں جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، ہم آپ کے رب کے حکم کے بغیر ایک زمانے سے دوسرے زمانے میں داخل نہیں ہو سکتے، نہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتے ہیں۔ ہم تو صرف اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ یہ جو کفار کہہ رہے ہیں آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا ہے، تو آپ کے رب نے آپ کو ہرگز نہیں چھوڑا،
بلکہ یہ سب اس کی حکمت کے مطابق ہوا ہے۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو اس خواب کہف والوں کے متعلق بتایا، ذوالقرنین کے بارے میں بتایا، پھر روح کے بارے میں وضاحت کی۔ اصحاب کہف کی جو تفسیر ابن کثیر میں بیان ہوئی ہے وہ یوں ہے: چند نوجوان تھے جو دین حق کی طرف مائل ہو گئے اور راہ ہدایت کی طرف آ گئے تھے۔ یہ نوجوان تو توحید کے قائل تھے، ایمان میں روز بروز بڑھ رہے تھے۔ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر تھے، لیکن بعض روایات میں یہ معلوم ہوتا ہے یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا ہے، اس لیے کہ یہ سوال یہودیوں نے پوچھے تھے۔ اس کا مطلب ہے یہ واقعہ یہودیوں کی کتابوں میں موجود تھے۔ اس سے یہی ثابت ہوتا ہے یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا ہے۔ کہتے ہیں قوم نے ان لوگوں کی مخالفت کی، انہوں نے صبر کیا۔ اس زمانے کے بادشاہ کا نام دقیانوس تھا، وہ مشرک تھا، اس نے سب کو شرک پر لگا رکھا تھا، بت پرستی کرواتا تھا۔ وہاں سالانہ میلہ لگتا تھا۔ وہ نوجوان ماں باپ کے ساتھ اس میلے میں گئے، وہاں انہوں نے بت پرستی ہوتے دیکھی۔ یہ وہاں سے بیزار ہو کر نکل آئے اور سب ایک درخت کے نیچے جمع ہو گئے۔ اس سے پہلے یہ لوگ الگ الگ تھے، ایک دوسرے کو جانتے تک نہیں تھے۔ آپس میں بات چیت شروع ہوئی تو معلوم ہوا یہ سب بت پرستی سے بیزار ہو کر میلے سے چلے آئے ہیں۔ پھر وہ آپس میں گل مل گئے، انہوں نے اللہ کی عبادت کے لیے ایک جگہ مقرر کر لی۔ رفتہ رفتہ مشرک قوم کو ان کے بارے میں پتہ چل گیا، وہ انہیں پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے گئے۔ جب بادشاہ نے ان سے سوالات کیے تو انہوں نے نہایت دلیری سے شرک سے بری ہونے کا اعلان کیا۔ بادشاہ اور درباریوں کو بھی توحید کی دعوت دی اور بادشاہ کو صاف کہہ دیا ہمارا رب وہی ہے جو آسمان اور زمین کا مالک ہے، اور یہ ناممکن ہے ہم اس کے سوا کسی اور کی عبادت کریں۔ ان کی صاف گوئی پر بادشاہ کو غصہ آیا، اس نے انہیں ڈرایا دھمکایا اور کہا اگر یہ باز نہ آئے تو میں انہیں سخت سزا دوں گا۔ بادشاہ کا حکم سن کر ان میں کوئی کمزوری پیدا نہ ہوئی، ان کے دل اور مضبوط ہو گئے اور انہوں نے محسوس کر لیا یہاں رہ کر دین داری پر قائم نہ رہ سکیں گے، اس لیے انہوں نے سب کچھ چھوڑ کر وہاں سے نکلنے کا ارادہ کر لیا۔ جب یہ لوگ اپنے دین کو بچانے کے لیے قربانی دینے کو تیار ہو گئے تو ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوئی۔ ان سے فرما دیا گیا جاؤ تم کسی غار میں پناہ حاصل کرو، تم پر تمہارے رب کی رحمت ہوگی، وہ تمہارے کام میں آسانی اور راحت فرما دے گا۔ وہ لوگ موقع پا کر وہاں سے بھاگ نکلے اور ایک پہاڑ کی غار میں چھپ گئے۔ قوم نے انہیں ہر طرف تلاش کیا لیکن وہ نہ ملے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیکھنے سے عاجز کر دیا۔ ایسا ہی ایک واقعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پیش آیا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر کے ساتھ غار ہیرا میں پناہ لی تھی، لیکن مشرکین غار کے منہ تک آنے کے باوجود نہیں دیکھ سکے تھے۔ اصحاب کہف کے واقعے میں بھی چند روایات میں ملتا ہے بادشاہ کے لوگوں نے تعاقب کیا تھا، غار تک آ گئے تھے لیکن غار میں اصحاب کہف والے نظر ہی نہیں آئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند طاری کر دی۔ اللہ تعالیٰ ان کو کروٹیں بدلواتے رہے، ان کا کتا بھی ان کے ساتھ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح اپنی قدرت کاملہ سے ان کو سلا دیا اسی طرح انہیں جگا دیا۔ وہ 309 سال تک سوئے رہے، جب جاگے تو ایسے تھے جیسے کل سوئے تھے۔ ان کے بدن، بال، ہر چیز بالکل صحیح سلامت تھی، کسی قسم کی کوئی تبدیلی واقعہ نہیں ہوئی تھی۔ کہنے لگے ہم کتنی دیر تک سوتے رہے ہیں؟ ایک نے جواب دیا 1 دن یا اس سے بھی کم۔ یہ بات اس نے اس لیے کہی تھی کیونکہ وہ صبح کے وقت سوئے تھے اور جب جاگے تو شام کا وقت تھا، اس لیے انہوں نے یہی خیال کیا وہ 1 دن یا اس سے کم سوئے ہیں۔ پھر ایک نے کہا اس کا درست علم اللہ کو ہے۔ اب انہیں شدید بھوک کا احساس ہونے لگا۔ انہوں نے سوچا بازار سے کھانا منگوانا چاہیے۔ پیسے ان کے پاس تھے، ان میں سے کچھ پیسے اللہ کے راستے میں خرچ کر چکے تھے اور کچھ ان کے پاس باقی تھے۔ ایک نے کہا ہم سے کوئی پیسے لے کر بازار چلا جائے اور کھانا لے آئے۔
جاتے ہوئے اور آتے ہوئے اس بات کا خیال رکھیں لوگوں کی نظر اس پر نہ پڑے۔ کھانا لیتے وقت ہوشیاری سے کام لینا۔ دقیانوس کے آدمی ابھی تک ہمیں تلاش کر رہے ہوں گے۔ ان میں سے ایک غار سے باہر نکلا، اسے سارا نقشہ ہی بدلا نظر آیا۔ اب اسے کیا معلوم تھا، وہ 309 سال تک سوتے رہے تھے۔ شہر میں کوئی بھی جانا پہچانا نہ نظر آیا۔ یہ حیران اور پریشان تھا اور ڈرتے ڈرتے انداز میں آگے بڑھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کل شام ہم شہر کو چھوڑ کر گئے ہیں، پھر اچانک کیا ہو گیا۔ پھر اس نے فیصلہ کیا مجھے جلد از جلد کھانا لے کر اپنے ساتھیوں کے پاس لوٹ جانا چاہیے۔ ایک دکان پر پہنچا، دکاندار کو پیسے دیے اور کھانا طلب کرنے لگا۔ دکاندار اس سکے کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا۔ اس نے پوچھا تم یہ سکہ کہاں سے لائے ہو؟ تم کس ملک کے رہنے والے ہو؟ جواب میں اس نے کہا میں تو اسی شہر کا ہوں، کل شام تو یہاں سے گیا ہوں، یہاں کا بادشاہ دقیانوس ہے۔ سب اس کی بات سن کر ہنس پڑے اور کہنے لگے یہ تو پاگل ہے، اسے پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے چلو۔ آخر اسے بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا، وہاں اس سے سوالات کیے گئے۔ اس نے تمام حال سنایا۔ بادشاہ اور سب لوگ اس کی کہانی سن کر حیرت زدہ رہ گئے۔ سب لوگ اس کے ساتھ غار کی طرف روانہ ہو گئے۔ ان نوجوانوں سے ملے اور ان کو بتایا دقیانوس کی بادشاہت ختم ہوئے 3 صدیاں ہو گئی ہیں، اب یہاں اللہ کے نیک بندوں کی حکومت ہے۔ پھر ان نوجوانوں نے اپنی باقی زندگی اسی غار میں گزاری اور وفات پائی تو ان کے اعزاز کے طور پر پہاڑ کی بلندی پر ایک مسجد تعمیر کروائی۔ ان کے بارے میں لوگوں کا خیال ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی تعداد 7 تھی اور 8واں ان کا کتا تھا، یا وہ 9 تھے اور 10واں ان کا کتا تھا۔ ان کی گنتی کا صحیح علم اللہ کو ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا ان کے بارے میں زیادہ بحث نہ کریں اور نہ کسی سے دریافت کریں، کیونکہ لوگ اپنی طرف سے باتیں کرتے ہیں، کوئی صحیح دلیل ان کے پاس نہیں ہے۔ معلوم ہوا تعداد پر زیادہ بحث نہیں کرنی چاہیے۔ دوسرے اور تیسرے سوال کا جواب ہم آپ کو اپنی اگلی ویڈیو میں بتائیں گے، لہٰذا اگلی ویڈیو بھی ضرور دیکھنا۔ اب اجازت دیں، اللہ حافظ۔